کامسٹ یونیورسٹی کے پروفیسر نے غیر اخلاقی سوال پوچھ کر اخلاقیات کی دھجیاں اڑا دیں۔ پروفیسر کی اس حرکت پر عمار الطاف ایڈوکیٹ نے مقدمہ درج کرنے کی درخواست دے دی۔ 8 مارچ آنے لگی ہے تو اس سے پہلے انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم کوئی اپنا پری ٹرائل دے دیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہم آپ کا میزبان امیر حمزہ۔ ناظرین، اسلام آباد کی کامسٹ یونیورسٹی میں انگلش کے پیپر میں 2 بہن بھائیوں کے درمیان غیر اخلاقی اور غیر فطری سوال پوچھا گیا، جس کے بعد وہ پیپر سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے۔ اس سارے معاملے کے بعد ایڈوکیٹ عمار ستی نے اس پروفیسر کے خلاف تھانہ شہزاد ٹاؤن میں ایک درخواست دائر کی۔ یہ درخواست میں کیا ہے اور اس سارے معاملے پر ایڈوکیٹ عمار ستی سے بات کرتے ہیں۔ معاشرے میں بے حیائی اور برائی پھیلانے کی نیت سے ایسا سوال کیا گیا، اور دیکھیں انٹرا فیملی جو ہے نا، یہ ایک مغرب کی روایت ہے، یہ مغرب کی روایت ہے، اور اس رجحان کو پاکستان میں متعارف کروانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دنیا میں اس نام کی بھی کوئی چیز ہے، اور پھر ایسا غلیظ اور گندا اور گھٹیا سوال جو اسلامی قوانین، اس معاشرے کی روایات، تہذیب، تمدن، اس سب کے برعکس ہے۔ ایسا سوال پوچھنا اور ان بچوں سے پوچھنا جو فرسٹ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں، ایک کند ذہن ہے، ایک نیا ذہن ہے، ان سے یہ چیز پوچھنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ ابھی فرسٹ سیمسٹر میں، تو آپ جب لاسٹ سیمسٹر تک پہنچیں تو آپ یہ سب کچھ پریکٹیکلی کر لیں۔ یونیورسٹی نے تو ایکشن لے لیا کہ ٹیچر کو ریسٹیگیٹ کر دیا، لیکن اس میں یہ کوئی ایک شخص ملوث نہیں ہو سکتا، اس میں کمپلیٹ فیکلٹی ملوث ہوگی۔ میں ایگزام ڈپارٹمنٹ، ایگزامینیشن ہیڈ کو بھی سمجھتا ہوں وہ بھی مودر الزام ہے، میں ایچ او ڈی کو بھی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی مودر الزام ٹھہرایا جائے اسے، کیونکہ ٹیچر نے جب پیپر بنایا تو ایچ او ڈی پاس کرتا ہے، پروسیجر ہے تمام ڈپارٹمنٹس کا، تو اس پروسیجر میں وہ پیپر جہاں جہاں جس روم سے، جس آفس سے، یا جن لوگوں کے سگنیچر سے ہوتا ہوا فائنل ہوا اور پھر شائع ہوا اور کوئز کے لیے آگے آیا، ان تمام لوگوں کو جو ہے اس میں جو ہے وہ حصہ بنایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں باقی فیکلٹی بھی برابر کی شریک ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں باقی فیکلٹی بھی برابر کی شریک ہے۔ اب یہ تو دیکھیں، جب شامل تفتیش ہوگا وہ ملزم خیر البشر، تو وہی بتائے گا کہ یہ پیپر کس نے چیک کیا، کہاں کہاں سے سرکولیٹ ہوتا ہوا، کن آفس سے اور کن آفس بیئرر کے سگنیچرز کے بعد یہ اپنی جو ہے فائنلائزیشن تک پہنچا، تو وہ تمام آفس بیئرر اس چیز میں شامل ہیں۔ یا تو انہوں نے نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا، پیپر آیا انہوں نے سگنیچر کر دیے، اپنا جو ہے اس کو اپروو کر لیا، یا انہوں نے پھر جان بوجھ کے پیپر ریڈ کر کے جان بوجھ کے یہ آگے چلایا گیا معاملہ۔ اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ بھی 8 مارچ آنے لگی ہے تو اس سے پہلے انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم کوئی اپنا پری ٹرائل دے دیں، تو انشاءاللہ سر سے پکڑ کے کچھ لیں گے، ایسے معاملے نہیں چل سکتے پاکستان میں۔ تو ایچ ای سی سے ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام یونیورسٹیز کا یہ جو سلیبس ہوتا ہے، جس طرح پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ یا سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ یا فیڈرل ٹیکسٹ بک بورڈ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے مرتب کرنا ہوتا ہے سلیبس سارا، تو ایچ ای سی آج سے اپنے کاندھے کے اوپر یہ ذمہ داری لے کے یونیورسٹیوں میں چاہے کوئی بھی ڈگری ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی فیکلٹی ہو، ایچ ای سی ان کو سلیبس جو ہے وہ متعارف کروائے گا، اور ایچ ای سی ان کو مرتب کر کے دے گا کہ یہ سلیبس ہے، یہ بک ہے، یہ آتھر ہے۔ جب آپ ویسٹ کے آتھرز جو ہے نا نوجوان ذہنوں کو بتائیں گے نا، تو وہ کمپلیکسٹیز میں چلے جائیں گے، وہ اپنے ٹرو ہیروز کو جو ہے نا، ان کی بھی پرسنالٹی کو جو ہے نا وہ کہیں گے نہیں یہ ایسے نہیں تھا، یہ ویسے تھا، اس آتھر نے ایسے لکھا، اس آتھر نے ایسے لکھا، تو وہ بجائے کمپیریٹیو انالیسز کے نا ہم یہ کر رہے ہیں کہ اپنی قوم کے محسنوں کو متنازع بنا رہے ہیں، اور کافی حد تک بنا چکے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، یہ چیزیں بہت ساری سامنے ہیں کہ ہم نے اپنے انٹولڈ ہیروز تو دور کی بات ہے، ٹولڈ ہیروز کو بھی متنازع بنا دیا۔ ایک چیز میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کل رات کچھ دوستوں نے یہ انفارمیشن بھی دی کہ یہ جو پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے کوئی ویزا لگوایا ہوا ہے کسی فارن کنٹری کا، اور یہ یہاں پہ ایسی حرکت انہوں نے جان بوجھ کے کی، صرف اس لیے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو، یونیورسٹی ان کو ریسٹیگیٹ کرے، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایکشن لے، اور یہ پھر وہاں جا کے اسائلم اپلائی کر سکیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس پہ بھی اپلیکیشن موو کر رہے ہیں کہ اس کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے، ایسے نہیں جانے دیں گے۔ آپ کی اس یونیورسٹی سے طلباء سے بات ہوئی، کیا تحفظات ہیں؟ طلباء تو دیکھیں جی ڈرے ہوئے ہیں، طلباء کہتے ہیں ہم تو ادارے کے خلاف بات ہی نہیں کر سکتے نا، وہ تو ان کو تو یہ ڈر ہے کہ یہ نکال دیں گے، اور پاکستان اس ٹائم ویسے بھی بنانا ریپبلک بنا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ شدید ایکشن بھی لینا چاہیے، اور تمام قوم کو اپنے بچوں کی تعلیم کی خاطر باہر نکلنا ہوگا۔ دیکھیں ہمارے ماں باپ
میں ان کو ایجوکیشنل انٹیٹیز نہیں کہوں گا, یہ بزنس انٹیٹیز ہیں, یہ بزنس انٹیٹیز ہیں. کامسیٹ کی فیس جا کے دیکھ لیں, ایک غریب کا بچہ کیا وہاں پہ فیس دیتا ہے. وہ اپنی والدین اپنی ساری زندگی کی کمائی تعلیم, اولاد کی تعلیم کے لیے وقف کر رہے ہیں کہ نہیں یہ کسی سٹیج پہ پہنچ جائے. اور بچے جب یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں تو انہیں آگے سے ایسا لٹریچر دیکھنے کو مل رہا ہے. اب تک آپ کی ایف آئی آر درج ہو گئی کہ نہیں؟ ہوپ سو ہو گئی ہوگی. تو کیا سمجھتے ہیں ایک ایز اے لائر کہ اس کیس میں کیا کیا سزا ہو سکتی ہے اس پروفیسر کو؟ یہ تو دیکھیں, اب میرا کام تھا اپلیکیشن موو کرنا اور اس پروسیجر کو فالو اپ کرنا. دفعات لگانا تفتیشی افسر کا کام ہے, ڈیوٹی افسر کا کام ہے. ڈیوٹی افسر ریلیونٹ جو بھی دفعات لگائیں گے اس کے اکارڈنگلی پھر بات کریں گے کیا سزا ہو سکتی ہے کیا نہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ کرمنل کیس ہے, اس کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے استغاثہ دیا یا درخواست دی اور ایف آئی آر ہوگی. دوسرا پہلو اس کا ضمانت اور ٹرائل کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ایف آئی آر دی ہے, لیگل ٹیم بھی پاکستان نظریاتی پارٹی کی جو ہے اس میں شانہ بشانہ کری ہے, اور وکلاء انشاءاللہ اس کو عدالت کے روسٹرم پہ بھی چیلنج کریں گے اور آخری دم تک لے کے جائیں گے. ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کریں گے. پاکستان نظریاتی پارٹی کے جنرل سیکرٹری راجہ فیضان موجود ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں اس کیس کے متعلق. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی ہے, ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہر 2-3 مہینے بعد ایک ایسا چٹکلا چھوڑا جاتا ہے جان بوجھ کر ہمیں مغرب کی طرف راغب کرنے کے لیے. ہمارے نظریات کے اگینسٹ یہ کام ہوتے ہیں. کچھ کام جن پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے, کچھ جس طریقے سے وائرل کیے جاتے ہیں, اور یہ بھی جان بوجھ کے وائرل کیے جاتے ہیں قوم کی نبض چیک کرنے کے لیے کہ اس میں غیرت کا ایلیمنٹ موجود ہے یا ختم ہو گیا ہے. تو اس پہ ایکشن لینا بنتا تھا اور ہم نے کل فوری اس پہ ایکشن لیا. کل آپ نے دیکھا کہ پورا دن وہ ٹرینڈ چلتا رہا اس کا. ہم لوگوں نے اس پہ بالکل ٹائم نہیں ضائع کیا. ہماری جو لیگل ٹیم ہے, ایڈوکیٹ عمار ستی صاحب, ان کے ساتھ ہم فوراً پہنچے تھانہ شہزاد ٹاؤن میں, اور ہم لوگوں نے مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دائر کی. اور اب انشاءاللہ وہ کوآپریٹیو ہے, تفتیشی بھی, وہ اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی دفعات لگا کر اس پر مقدمہ درج کروائیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں اس معاملے میں پروفیسر کا ہی قصور ہے یا پھر اس کے متعلق یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ کو بھی برابر کا شریک ہونا چاہیے؟ ان کے خلاف بھی جتنی پروفیسر کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اس کے خلاف بھی کرنی چاہیے. دیکھیں جو انوالو ہوگا اس کے خلاف انشاءاللہ انکوائری ہوگی. ابھی انیشیل ہم نے اپلیکیشن دی ہے, اس پہ جو تفتیشی ہیں وہ یونیورسٹی کا وزٹ بھی کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اس میں انوالو ہوگا, کیونکہ دیکھیں ایک پیپر بنتا ہے وہ پھر ڈپارٹمنٹ سے ہو کر جاتا ہے آگے, پھر ایگزام کنٹرولر بھی اس میں ہوتا ہے. تو جو اس میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم اس کو پراپر فالو اپ کر رہے ہیں, اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کارروائی ہوگی.